الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میت کے وراثت کی تقسیم سے پہلے جو کام اہم کرنے والے، جن کا شریعت کہتی ہے، قرآن کریم میں جس کا ذکر آیا ہے، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے، ہمارے یہاں ہوتا یہ کہ ورثہ آپس میں وراثت لینے میں جھگڑوں میں پڑ جاتے ہیں۔ ان کو یہ امور یاد ہی نہیں رہتے کہ وراثت اس صورت میں تقسیم ہوگی۔ پہلے ادائے قرض، اگر میت کے ذمے، میت کے اوپر کوئی قرض ہے تو اس قرض کو ادا کر دیا جائے۔ پھر دوسرے نمبر پہ تجہیز و تکفین، کفن دفن کے معاملات، وہ ابھی وراثت تقسیم نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد 1/3 وصیت پر عمل کرنا، کہ اس نے اگر کوئی 1/3 پہ وصیت کری ہے، باقی ورثہ کے حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیے، جس طرح سورہ نساء میں اس کا حکم آیا ہے۔ لیکن 1/3 وصیت پر یہ میت کا اختیار ہے کہ وہ کس کو دیتا ہے، کسی ٹرسٹ کو، کسی شخص کو، کسی غریب رشتہ دار کو۔ 1/3 پر اس پر عمل درآمد ہوگا۔ پھر اس کے بعد جو ہوگا، اگر بیوی کا مہر ابھی تک ادا نہیں کرا تو چوتھے نمبر پر ادائے مہر ہوگا۔ اس کو گن لیجئے پھر سے۔ ادائے قرض، وراثت تقسیم سے پہلے، وراثت کی تقسیم سے پہلے میت کے لیے ادائے قرض، اگر قرض ہے تو وہ ادا کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد تجہیز و تکفین کا خرچہ، اور پھر اس کے بعد 1/3 وصیت، پھر اس کے بعد ادائے مہر۔ اب جو بچے گا وہ ہے ورثہ میں تقسیم ہوگا۔ اور ایک بات ہمارے یہاں بہت غلط لوگوں میں ایک مشہور ہے، وہ یہ ہے کہ اب میت کبھی یہ حال ہوتا ہے کہ بچے چھوٹے، یا یوں کہیں ورثہ نابالغ ہیں، اولادیں نابالغ ہیں۔ اب وہ نابالغ اولادیں جو بڑے ہیں خاندان کے، وہ کیا کرتے ہیں، انہی کے پیسے نابالغوں کا جو حصہ اس میں سے نکال کر میت کے گھر میں کھانا پکایا جا رہا ہے۔ وہ کھانا رشتہ دار، غیر رشتہ دار، قریب کے، دور کے، امیر فقیر سب کھا رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ورثہ کے حق میں سے نکال کر پکانا، ان کی اجازت تو ابھی وہ بالغ نہیں ہے، بغیر اجازت ان کے، یعنی وہ اجازت دیں گے بھی تو وہ اجازت نہیں تصور کی جائے گی، آپ پکا کر لوگوں کو کھلا رہے ہیں، یہ چیز جائز نہیں ہے۔ یہ ان کا حق ہے اور آپ ان کے حق کو ضائع کر رہے ہیں۔ ہاں، اگر آپ کو ہمدردی ہے، آپ میت کے بہن بھائی ہیں یا کوئی بھی رشتہ ہے آپ کا، آپ کو ہمدردی ہے تو آپ اپنے پاس سے کر دیں۔ اگر آپ کو یہ ہے کہ دور سے رشتہ دار آئے ہیں، کچھ غریب فقیر بھی رشتہ دار آئے ہیں جن کے پاس مطلب جانا بھی دور کا ہے اور کھانے کے اسباب نہیں، چلو میت کے لیے یہ اچھا ہو جائے گا، ہم میت کی طرف سے ان کو کھلا دیں۔ جو فقیر مسکین رشتہ دار جو دور دراز سے سفر کر کر آئیں اور ان کا فوراً واپس جانا ممکن نہیں ہے، ایسی صورت میں ہاں، اگر ورثہ بالغ ہیں اور وہ اپنی خوشی کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، لیکن اسے فرض سمجھ کے نہیں کر رہے، خوشی کے ساتھ۔ ہمارے یہاں یہ طریقہ رائج ہو گیا، نہیں لازماً کھانا پکتا رہے گا، جمعراتوں کے کھانے پکتے رہیں گے، پیٹ بھرے اور فاقے والے سب مل کر کھاتے رہیں گے۔ ہمارے یہاں یہ اسے رواج کو کرنا یہ جائز نہیں ہے، اگرچہ یہ بات اپنی جگہ موجود ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس زمین بھر مال ہوتا تو میں اس کو کس عمل میں محبوب جانتا کہ اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلاؤں،
کیونکہ یہ عمل، پھر حدیث کوٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہ عمل جتنی تیزی کے ساتھ آسمانوں کی جانب پرواز کرتا ہے اتنی تیزی سے کوئی اور عمل نہیں کرتا۔ اللہ اپنی مخلوق کو کھلا رہا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، تو یہ ایک اچھی سنت ہے، لیکن اس میں بھی تو اجازت ہو، ایسا نہ ہو کہ ورثہ کا جو حق ہے ہم یہی کھانے کھلانوں میں ان کے حق، اور ابھی وہ بالغ بھی نہیں ہے ہم کھلاتے جا رہے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ اور اس کو لازماً کہ یہ فرض ہے ہم پر یا واجب ہے، یہ سمجھ لینا یہ غلط بات ہے۔ یاد رکھیے ایسا کسی صورت میں جائز نہیں ہے کہ آپ وارثوں کو ان کے حق سے محروم کر رہے ہیں اور ان کی اجازت نہیں لے رہے۔ تو یہ بالکل اس چیز کو سمجھیں اور ان چیزوں کو اپنے درمیان ہم ایک اور بھی ہمارے پاس ایک بہت اس طرح کے سوالات ہیں جن کا کوئی شریعت سے تعلق نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ عورت جب عدت پوری کرتی ہے تو وہ لازماً یہ ہوتا ہے کہ وہ عدت ختم ہونے کے ساتھ لازماً بھائی کے گھر جائے گی یا کسی رشتہ دار کے بھائی کے، زیادہ تر بھائی کے گھر جائے گی اور بھائی جوڑا دے گا، یہ لازماً، اس کو لازم یا یوں سمجھیں فرض یا واجب تصور کرتے ہیں۔ یہ اتنی غلط قسم کی یہ رسمیں ہمارے یہاں رائج ہو گئیں جن کا شریعت میں کوئی تصور نہیں، کوئی اصل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہم پہ رحم فرمائے، ہم ایسی باطل رسومات کا خاتمہ کرنے والے بن جائیں اور اپنے بچوں کو صحیح شریعت کا علم سکھائیں جو کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم اور ان کا پسندیدہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصدق اللہ العظیم۔